یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر وکیل اس حق میں بول رہا ہے کہ آپ جائیں جی نکاح کریں، ہم لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ادارے اس طرح کا ساتھ دیں گے، تو بچوں میں کون سا ڈر خوف رہ جائے گا؟ کل کو میرے بھی بچے ہونے ہیں، آپ کے بھی ہونے ہیں، یہ چیزیں دیکھ کر کے ہمارا تو پولیس جو ہے وہ اتنا سپورٹ کرتی ہے، ہمارے وکیل جو ہے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ادارے اتنے سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ تو گھر سے بھاگیں گے کہ ماں باپ جائیں بھاڑ میں، ہمیں تو ہمارے ادارے ہیں وہ سپورٹ کر دیں گے، ہم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، 10 سال بعد ماں باپ کے پاس آئیں گے، ہائے ہمیں چھوڑ گیا کیونکہ کماتا کچھ نہیں تھا۔ آبویسلی الفاظ ڈالے گئے ہیں، میں تو یہ کہوں گی جس طرح سے لڑکی کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ پارکوں میں بیٹھ کر، تھانوں میں بیٹھ کر اپنے بیان دے رہی ہے، تو میرا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو 4 سال کا 5 سال کا، کیونکہ میری عمر کے مطابق وہ میری سے بہت چھوٹی ہے، تو اس بچے سے آپ زبردستی بیان دلواتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کی سپریشن ہو جاتی ہے، اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہنا یا باپ کے ساتھ، تو ماں یا باپ بچے پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور بچہ اس وقت آن دا اسپاٹ بیان دے دیتا ہے۔ اسے پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی کے دباؤ میں آ کے بیان تو نہیں دے رہے، تو وہ بھی آگے سے یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کسی کے دباؤ میں آ کے بیان نہیں دے رہا۔ تو یہی حال اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کہ 110% مجھے جہاں تک لگتا ہے، میں باقیوں کی بات نہیں کر رہی، کہ وہ الفاظ جو اس کی زبان سے نکلے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور جب بچی گھر سے فرار ہوئی ہے تو حارث صاحب نے ایک چیز نوٹ کی کہ بچی کب سے فرار ہے، اور 17 اپریل کو ہی وہ وکیل کے پاس گئی، 17 اپریل کو ہی ماں باپ کے خلاف وکیل کرایا، 17 اپریل کو ہی نکاح کر لیا، 17 اپریل کو ہی وہ بالغ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ دن بہ دن آپ کو دعا زہرا کیس پر اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ لڑکی کو بلیک میل کر کے اس سے بیان دلوایا گیا ہے، اور مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، وکلا کی جانب سے کچھ اور بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور جو اس کے والدین ہیں دعا زہرا کے، وہ بار بار یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ کم از کم اس کیس کو ریل ٹرائل کیا جائے، اس پر فیصلہ دوبارہ دیا جائے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے ساتھ مریم اکرام سے موجود ہے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے بطور لڑکی اور بطور بیٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مریم پہلے یہ بتائیں کہ جب ویڈیو سامنے آئی لڑکی کی، اس وقت کیا ریئیکشن تھا کہ لڑکی اپنے الفاظ بول رہی ہے یا اس کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے ہیں؟ آبویسلی الفاظ ڈالے گئے ہیں، میں تو یہ کہوں گی جس طرح سے لڑکی کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ پارکوں میں بیٹھ کر، تھانوں میں بیٹھ کر اپنے بیان دے رہی ہے، تو میرا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو 4 سال کا 5 سال کا، کیونکہ میری عمر کے مطابق وہ میری سے بہت چھوٹی ہے، تو اس بچے سے آپ زبردستی بیان دلواتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کی سپریشن ہو جاتی ہے، اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہنا یا باپ کے ساتھ، تو ماں یا باپ بچے پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور بچہ اس وقت آن دا اسپاٹ بیان دے دیتا ہے۔ اسے پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی کے دباؤ میں آ کے بیان تو نہیں دے رہے، تو وہ بھی آگے سے یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کسی کے دباؤ میں آ کے بیان نہیں دے رہا۔ تو یہی حال اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کہ 110% مجھے جہاں تک لگتا ہے، میں باقیوں کی بات نہیں کر رہی، کہ وہ الفاظ جو اس کی زبان سے نکلے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور جب بچی گھر سے فرار ہوئی ہے تو حارث صاحب نے ایک چیز نوٹ کی کہ بچی کب سے فرار ہے، اور 17 اپریل کو ہی وہ وکیل کے پاس گئی، 17 اپریل کو ہی ماں باپ کے خلاف وکیل کرایا، 17 اپریل کو ہی نکاح کر لیا، 17 اپریل کو ہی وہ بالغ ہو گئی۔ ماں باپ پروف لے کر پھر رہے ہیں کہ 2005 میں شادی ہوئی ہے، 2008 میں یہ پیدا ہوئی ہے۔ ہماری عدالتی نظام اتنا خراب ہے کہ وہ ماں باپ تک پہنچ نہیں رہا، اور 14 سال کی معصوم بچی کو کاغذات کو جھٹلا کر، جو کہ ہماری آئیڈینٹی صرف کاغذ ہیں، پیپرز ہم دکھاتے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ کے لیے کہ ہمارا یہ بے فارم ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ ہمارا ID کارڈ ہے، بیکاز یہ پاکستان ہے اور ہم لوگوں کو کاغذات پہ چلنا ہے، تو ہماری عدالتی نظام جو ہے وہ کاغذات پہ کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اوپر سے وکیل ہلہ شیری کے ساتھ بول رہا ہے کہ میرے پاس تو ایسا کیس کوئی بھی آئے گا پیسے بٹورنے کے لیے، میں تو اس کو کہوں گا کہ ہاں بھائی تمہارے حق میں ہی جائے گا۔ تو کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ 14 سال کی معصوم بچی جس کے ماں باپ جو ہیں اتنے ویلے تھے، اتنے انتہائی ویلے تھے کہ انہوں نے اپنا نکاح نامہ بنوایا 2005 کا، انہوں نے اپنی تصویریں کھنچوائی 2005 کی، اس کے بعد 2008 کی اس کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق پاسپورٹ بنوایا، اس کا جو ہے وہ بنوایا، جنم پرچی بنوائی، اتنے ویلے تھے کہ اتنے دنوں میں وہ بیٹی کے خلاف ہی ہو کر، مطلب ان کی اپنی اولاد ہے، اتنا تشدد بھی کرتے تھے، تو وہ کہے بھاڑ میں جائے نا اگر بھاگ گئی ہے تو اتنا ویلا کون ہے کہ سگے ماں باپ اپنا نکاح نامہ بنوا رہے ہیں، اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اپنی بچی کا بے فارم بنوا رہے ہیں، اپنی بچی کا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں؟ کون سا ایسا ادارہ ہے جو پاسپورٹ ایسے ہی بنا دے گا؟ ٹھیک ہے، 2-4 سال کی عمر کا فرق آتا ہے، مگر معصوم بچیوں کے ساتھ تو یہ نہیں نہ ہوتا۔ تو ہماری عدالت نے ایسا کیوں کیا کہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، اس کو درندے کے ساتھ چھوڑ دیا؟ اس لڑکے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ لگتا ہے کہ وہ لڑکا اتنا بڑا کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کوئی ریئیکٹ کر سکتا ہے کہ لڑکی کو کراچی سے لاہور لے آئے اور رکھ بھی لے، سنبھال بھی لے؟ وہ تو لڑکا
लड़का शक्ल से ही मजलूम लग रहा है, मुझे तो लड़का भी वो क्या कहते हैं ना, ट्रैप हुआ लग रहा है, शक्ल से ही मजलूम लग रहा है। आप उसकी तस्वीरें देखें कि वो मासूम बच्चा है, वो 17-18 साल उसकी उम्र होगी और वो शक्ल से लिटरली ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट है। हमने पहले भी केसेस हैंडल किए हुए हैं। लड़का लड़की जब निकलते हैं, निकाह करते हैं, चले निकाह को आम करो वाला नारा जो है हर कोई मारता है, तो लड़का लड़की जब निकलते हैं बड़ा हैप्पीली वो कहते हैं कि भाई हम खुश हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। वो दोनों मुझे मजलूम लग रहे हैं और इसके पीछे कोई ना कोई ग्रोह है, जो कि मेरी जो सर्चिंग है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं ये कहूँगी कि अब अगला केस जो दुआ ज़हरा का निकलेगा वो ये निकलेगा कि दुआ ज़हरा के मुंह में अल्फाज डाले गए थे और दुआ ज़हरा जो है वो थ्रेड हो रही हैं और वो किसी गलत लोगों के हाथ चढ़ चुकी हैं और वो लोग जो हैं वो नाबालिग थे, जिन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। तो इसलिए मीडिया से, पुलिस से बचने के लिए, उसके माँ बाप से बचने के लिए दुआ ज़हरा से ये काम कराया जा रहा है। बाप बार बार दुहाइयाँ दे रहा है कि केस को रीट्रायल किया जाए, लेकिन मजाल है कि उनके कान में जूं भी रिंग जाए। क्या कहती हैं कि इस केस को रीट्रायल होना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक होनी चाहिए? केस ऑब्वियसली रीओपन होना चाहिए। बाप जो है किसी ना किसी बेस पर कह रहा होगा, क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही है कि 14 साल के बच्ची है, वो घर से भागी है, फ़रार हुई है और बच्ची इस तरह का काम नहीं कर सकती। ठीक है, माँ बाप सख्ती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल इस्तेमाल करने पर मोहब्बतें कर बैठते हैं। 12-13 साल, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि 12-13 साल के बच्चे जो है वो शादी और मोहब्बत की तरफ चल पड़े हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो माँ बाप इसी चीज़ को सामने रखते हुए, बाप और माँ की आंखों में इसीलिए आंसू हैं कि केस को रीओपन किया जाए। और अदालत, पुलिस, हमारे अदारे इस चीज़ को क्यों नहीं एग्री कर रहे कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहे हैं और एक के अल्फाजों पे कैसे कोई अदारा जो है वो अल्फाजों पे आ सकता है। मैं कहती हूँ कि मैं ये चीज़ मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं कहती हूँ फ़लाँ मस्जिद मेरी है, फ़लाँ घर मेरा है, फ़लाँ प्लॉट मेरा है, क्या अदालत उस वक्त मेरे हक़ में फ़ैसला देगी? वो तो कहेगी डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांगे जा रहे? दैट मीन्स के पीछे कोई ना कोई घपला है। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और सवालिया निशान हमारी इतले की कारकर्दगी पे कि कम से कम इस केस को रीओपन किया जाए और फ़ैसला इंसाफ पर किया जाए और उनके बाप को सुना जाए, क्योंकि वो उनकी बेटी है, उन्होंने पाला है, उन्होंने पैदा किया है। इस केस को कम से कम रीट्रायल किया जाए और अगर ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दौर में लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए रास्ते बड़े आसान बन जाएंगे कि वो मुँह उठाए और वकील के पास गया, निकाह करवा के और ज़िंदगी गुजारने लग पड़ेंगे। नहीं, आप ये भी देखें ना कि अगर वकील इस हक़ में बोल रहा है कि आप जाएं जी, निकाह करें, हम लोग आपका साथ देते हैं, हमारे अदारे इस तरह का साथ देंगे, तो बच्चों में कौन सा डर खौफ रह जाएगा? कल को मेरे भी बच्चे होने हैं, आपके भी होने हैं। ये चीज़ें देख करके हमारा तो पुलिस जो है वो इतना सपोर्ट करती है, हमारे वकील जो है इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे अदारे इतने सपोर्ट करते हैं, तो वो तो घर से भागेंगे कि माँ बाप जाएं भाड़ में, हमें तो हमारे अदारे हैं वो सपोर्ट कर देंगे। हम लड़के के साथ भाग जाते हैं, 10 साल बाद माँ बाप के पास आएंगे, हाय हमें छोड़ गया क्योंकि कमाता कुछ नहीं था। तो ये हमारी जनरेशन भी ख़राब हो रही है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहे मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।